السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. ہم نے گزشتہ روز دیکھا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ مسجد نبوی میں پیش آیا جس کی ہر جانب سے مذمت کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف مذمت بلکہ ان افراد کو جنہوں نے مسجد کی بے حرمتی کی اور نعرے بازی کی ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست کا نام دینے والے وہاں پہ مدینہ منورہ کے اندر پاکستان بنانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے، اور جس طریقے سے نعرے لگائے گئے وہاں پر، جس طرح سے بے حرمتی ہوئی، اس کی ہر جانب سے مذمت کا سلسلہ جاری ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کل احتجاج بھی کرے گی. ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی آیا کہ آج جمعۃ الوداع پہ کافی جگہوں پر احتجاج کیا گیا اور بھرپور مذمت بھی کی گئی ہے. یہ سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن بعض حکومتی حلقوں کی جانب سے اس تمام صورتحال کو دوسرے زاویے اور دوسرے رخ سے بھی پیش کیا جاتا رہا، اور کہا گیا کہ یہ تمام صورتحال اس لیے پیش آئی کہ کیونکہ وہ چور ہیں تو سچ کا سہارا لیا گیا، اور سچ کہیں پہ بھی بولا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سنائی دیے ہیں. لیکن کیا سچ کتنا ہی سچ ہو، کیا مسجد میں یا محرم ہو یا رمضان ہو یا اس طرح کے مقدس ایام ہوں، ماہ ہوں، اس میں اس طرح کے معاملات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ شرجیل انعام میمن صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں تو کفار بھی جنگ نہیں کرتے تھے، تو ایسے میں کیوں ایسی سیاسی گرما گرمی اور پارا ہائی ہو چکا ہے؟ اس تمام صورتحال پہ کچھ عرصے قبل ہم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ عدم برداشت اگر بڑھتا جائے گا، جو کہ معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس سے سیاسی بدمزگی پیدا ہوگی، اور سیاسی جماعتیں نہ صرف آپس میں باہم گتھم گتھا ہمیں نظر آئیں گی، بلکہ اس کے بعد عام عوام پر بھی اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے. کیونکہ مسجد نبوی کے واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر پی ٹی آئی کے رہنما موجود تھے، قاسم سوری، اور وہاں پر شاہ زین بگٹی کی جو جماعت ہے جمہوری وطن پارٹی، ان کے کچھ کارکنان پہنچے، نعرے بازی ہوئی اور ہاتھا پائی تک ہو گئی، اور یہ ساری چیزیں عدم برداشت کی جانب جا رہی ہیں. کیا ہمارا معاشرہ یا ہمارا ملک اس وقت عدم برداشت کا متحمل ہے، یا اس تمام صورتحال کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے؟ خان صاحب کی جانب سے اب تک اس واقعے کی واضح طور پر مذمت نہیں آئی ہے. اس واقعے کی مذمت خان صاحب کی طرف سے بھی آنا چاہیے تھی، تاکہ ان کے جو ساتھی ہیں یا رفقا ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ یہ انتہائی قابل مذمت عمل ہوا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید صدیقی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. جناب جاوید صاحب، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جناب جاوید صاحب، یہ سارا واقعہ جو ہم نے دیکھا اور کل سے لے کے آج تک لوگوں کے اندر ایک اشتعال نظر آ رہا ہے، عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہو گیا ہے. پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ سیاسی کارکنان کے اندر ہم دیکھتے تھے، لیکن ایک عام آدمی بھی آج مذمت بھی کر رہا ہے. جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے یا ہمدرد ہے، وہ ادھر سے دوسری طرف سے اپنے نظریے کو پیش کر رہا ہے. سر، یہ عدم برداشت کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے؟ معاملات کس طرح ٹھنڈے ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی تاکہ میں اپنے ویوز کو ناظرین تک پہنچا سکوں. اور جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو اس کی ہر آدمی نے، جو باشعور ہماری عوام ہے، انہوں نے مذمت کی ہے، اور اس میں ہماری لیڈرشپ نے بھی کی ہے. ابھی اسد عمر صاحب کا بھی بیان آیا، اور جو دوسرے ہمارے لیڈر ہیں فواد چودھری وغیرہ، ان کے بھی اس کی مذمتی بیان ہے. کیونکہ اس کو کوئی بھی، چاہے میں ہوں، آپ ہو، ہم سب مسلمان ہیں، تو ہم سب ایز اے مسلم اس کو مطلب کہ کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھیں، کیونکہ وہ ایک مقدس جگہ ہے، اور وہاں پہ لوگ حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں کا ماحول جوڑتا ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں، وہ مطلب کسی خاص جماعت یا کسی خاص اس پر لیبل نہیں لگا سکتے آپ، کیونکہ وہ ایک عام پاکستانی تھے. جو بہت سارے ہر سال آپ کو پتا ہے لاکھوں افراد جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، پھر حج کے سیزن میں بھی تقریباً 1.5-2 لاکھ افراد جاتے ہیں. تو وہ کسی پارٹی کی نسبت سے نہیں جاتے، وہ اپنے انڈیویجولی جاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اچھا، اب کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا ہو گیا، اور یہاں آپ نے دیکھا کہ جس طرح پچھلے تقریباً 1 مہینے سے اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، اور ہر پارٹی ایک دوسرے کو موارد الزام ٹھہرا رہی ہے، تو یہ سب اس ماحول کا اثر ہے کہ اب لوگوں کے ذہنوں میں، اب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی برداشت جو ہے وہ اب ختم ہو گئی، اور وہ اب کرپشن کسی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے آپ نے دیکھا کہ جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا
اور اس کے پیچھے جو چیزیں کار فرما تھیں، جو انٹرنیشنل ایک سازش تھی، تو لوگوں نے پھر جو خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا غلامی آزادی کا، اب وہ نعرہ صرف پی ٹی آئی یا خان صاحب کا نہیں ہے، اب وہ ایک عام پاکستانی کا نعرہ بن گیا. اچھا، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ لیبل نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگ کون تھے، لیکن وہاں پر جو صاحبزادہ جہانگیر صاحب ہیں اور جن کو عرفیت چیکو ہے، جہاں پر وہ پہنچے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ تو کافی لوگ تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پر عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگے ہیں. دیکھیں، عمران خان زندہ باد کے نعرے تو پوری دنیا میں لگ رہے ہیں، صرف وہاں نہیں لگ رہے. مطلب کہ وہ تو اب دیکھیں دبئی میں بھی لگے، وہ لندن میں بھی لگے، وہ امریکہ میں بھی لگے، وہ پاکستان میں بھی لگ رہے ہیں، پاکستان کے ہر شہر میں لگ رہے ہیں. تو خان صاحب کے زندہ باد کے نعرے تو پوری دنیا میں لگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کارکن. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن کا بھی آپ اب ایک مثال ہے، میں بھی آپ کو دوں کہ ہمارے ایک ایم پی تھے جمال صدیقی صاحب، وہ بھی پچھلے دنوں ابھی عمرے پہ تشریف لے گئے تھے. اگر ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں موجود ہوتے، لیکن وہ اس مقصد کے لیے نہیں گئے تھے، وہ عمرے کے لیے گئے تھے. لیکن وہاں ایک سچویشن بن گئی. اگر مثال ہے میں موجود ہوتا، لیکن میں اس نیت سے نہیں گیا تھا کہ میں نے نعرے لگانا ہے، میں تو عمرے کے حساب نیت سے گیا تھا. لیکن وہ ایک سچویشن بن گئی. اب ایک عام جو پاکستانی ہیں جو وہاں پہ موجود تھے، اور ایک لوگوں کے دلوں میں جو نظام کے خلاف، مطلب اصل میں یہ ان لوگوں کے خلاف نہیں تھا، وہ نظام کے خلاف تھا. شیخ رشید صاحب کو کیسے پتہ چل گیا پہلے؟ شیخ رشید صاحب کا تو مسئلہ یہ نا کہ یہ تو آپ ان سے پوچھیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میری تو ان سے ملاقات ہوتی نہیں. ان سے پوچھ شیخ رشید صاحب نے ایک دن پہلے کہہ دیا بلا کے نہیں، انہوں نے ایک رائے کا اظہار کیا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں بتاتے ہیں، خونی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں وہ، کہ خون ریزی ہوگی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. آپ کی جماعت کو نقصان نہیں پہنچا؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ اس سے ملک اور قوم کو، ابھی آپ نے دیکھا شام کے حالات دیکھے، عراق کے دیکھے، اور یہ حالات دیکھتے ہوئے اس طرح اس نہج پہ معاملات نہیں جانے چاہیے. لیکن اس میں سب سے اہم کردار ہوگا اداروں کا، کہ ادارے اگر اپنی کارکردگی صحیح سمت میں رکھیں گے، کسی کی فیور نہیں کریں گے، جانبداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو یہ چیز کنٹرول میں رہے گی. لیکن کیونکہ ابھی بھی یہ جو چیز پیدا ہوئی، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ادارے ہیں، ان کی مداخلت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. چلیں، یہ آپ کا ایک نظریہ ہو سکتا ہے، اور یہ یقیناً جب آپ کے لیے چیزیں بہتر ہو رہی تھیں تو سب کچھ صحیح چل رہا تھا. عبدالنبی بروئی صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب خوش آمدید کہیں گے عبدالنبی بروئی صاحب. بروئی صاحب، کل کیا ہو گیا مسجد نبوی میں؟ ایک بڑا برا ایک واقعہ پیش آیا ہے. مذمت جتنی کی جائے کم ہے، لیکن جناب اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ وزیر داخلہ جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مقدمات درج ہوں گے. کیا لائے عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھو میرے بھائی، جو کل کی واقعات ہے، ایک مقدس جگہ پہ جو حرکت ان لوگوں نے کیا، پورا پاکستان کا جو ہے نا، پورا پاکستان میں اس کا رد عمل آج آ گیا. کہ ان کی تربیت ہی ایسی ہے. یہ شخص جو ہے نا پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے میں لگا ہوا ہے. اس شخص کی جو ہے نا سیاست جو ہے نا، الطاف حسین کی سیاست سے جو ہے نا خطرناک ہے. اگر اس کو ابھی لگام نہیں دیا تو مستقبل میں یہ پاکستان کو داؤ پہ لگا دے گا، اور انشاءاللہ اس کو بہت جلد سیدھا کرے گا. پی ایم ایل این اور مسلم لیگ نون جو ہے نا، نواز شریف اس کو بہت سیدھا کرے گا. اس کی جو حرکت جو ہے نا، یہ جو حرکت شروع کیا ہے، اور یہ ایسے مقدس جگہ پہ جہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ کتا بھی نہیں بھونکتا ہے. جو کتا ہوتا ہے اس ایسے ادب کا جگہ ہے، ادھر کتا بھی نہیں بھونکتا ہے. یہ کتے سے بھی جو ہے نا بدتر جو ہے نا وہ گئے، اپنے کارکنوں کو وہاں پہ بھیجتا ہے اور پاکستان کی بدنامی کرتا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے نا، اس طریقے سے یہ نام نہیں کمائے گا. یہ اگر لندن میں اس نے کیا، یورپ میں اس نے کیا، ہم نے برداشت کیا. آج جو ہے نا، آج جو ہے نا یہ اس مقدس جگہ میں جو ہے نا یہ لوگوں کو جو ہے نا بیچ کے اور اکساتا ہے، اور ایسی جگہ پر جو ہے نا ان کو شرم آنی چاہیے ایسے سیاست کرنے پہ. یہ بے شرم آدمی ہے، اس کو شرم کا ذرا نہیں ہے. ہمیں یہی بات آ رہی ہے کہ ہم نے، آپ کو ان سے پتہ چل گیا کہ تربیت ابھی وہی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے جو ہے الفاظ ایسے رکھنے ہیں بروئی صاحب جس میں تلخیاں نہ ہیں. ہم نے تو نہیں پارلیمانی مسئلہ ہے کہ آپ کی تربیت صحیح تھی، لیکن آپ کی گفتگو سے آپ کی تربیت کا نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کی آپ کی تربیت ہے. اس کو شرم آنی چاہیے. آج اس کو مذمت کرنا چاہیے. اور اس کی جو ہے نا شیخ رشید، اس کی جو ہے نا، اب وہ تو پہلے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ وہ پنڈی کا شیطان ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اکسا رہا ہے اور اس بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. چل میں تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ ایک اور رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، شمیم ممتاز صاحبہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ کا جواب لینے کے بعد میں جاؤں گا شمیم صاحبہ کے پاس، لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ لائے عمل کیا ہوگا؟
اور ہم جو بھی گفتگو کریں گے کوشش کریں گے کہ الفاظ ایسے رکھیں جس میں دوسرے کی دل آزاد ہو. کیونکہ اس لیے کہ پھر میں بھی اگر وہ کروں گا تو لا پھر عمل اس کی جو ہے نا، ہم نے تو ہمارے لوگ وہاں پہ جو ہے نا، وہاں پہ ان کو کچھ نہیں کہا، بلکہ مریم صاحبہ وہاں پہ بھی جو ہے نا ہنس رہی تھی، ان کو جو ہے نا کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تھے. ہماری تربیت جو ہے نا ان کی مریم طرح نہیں ہے. اورنگزیب صاحبہ ٹھیک ہے. ہاں جی. اور آج بھی جو ہے نا مسلم لیگ نون کی طرف سے دیکھو، آج علماء کرام رو رہے ہیں. آج جو ہے نا جو دین سے واقف ہے وہ رو رہے ہیں کہ اس نے کیا حرکت کیا. ہم تو اس کو جو ہے نا، ہم نے اس کو اسی دیکھیں وقت بات سے یہ چھوڑ کہ دیا یہ ہے تو کہ ہو گئی یہ بات جو کے قابل مذمت ہے، لیکن اب یہ کیا میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا ان کو گرفتار کر کے لائیں گے؟ بالکل کوئی جرمانے ہوں گے؟ ہوگا کیا؟ وہاں پہ جو ہے نا آج رانا ثناء اللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا، اس نے وہاں کی گورنمنٹ کو کہا ہے، ان لوگوں نے ان کو گرفتار، کچھ لوگوں کو 150 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور ان لوگوں کا بندے جو ہے نا جو گرفتار ہوا ہے ان کا نام دے ہوئے جو فوٹیج ہے ان پہ بھی یہاں پہ کارروائی ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو ہے نا سلسلہ بند ہونا چاہیے. بہت ہو گیا اچھا یہ ملک کے لیے بالکل جو ہے صحیح نا ہے. ایک یہ تو سلسلے تو دیکھیے کرپشن کے ہی بند ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں کرپشن کے بند ہوں گے تو یہ سلسلہ میں آپ کے پاس آؤں گا. اچھا دیکھیے اس طرح گفتگو آگے بڑھے گی نہیں. بروئی صاحب یہ فرمائیے گا، اگر آپ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صرف مکہ مدینے میں ہوگی، اگر کرپشن نہیں ہوتی، جاوید صاحب ایک نوبت بھی نہیں ہوتی. بروئی صاحب آپ لوگوں نے کیا ہے، یہ صرف آپ کا جو احتجاج ہوا تھا یہ صرف ابھی مدینے میں ہوا تھا، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی یا لندن میں یا دیگر جگہوں پر جو لوگ مظاہرہ کریں گے آپ ان کے خلاف بھی؟ ہر جگہ ہوگا. اچھا اب لندن والوں کے بھی برداشت تو بہت کیا. اچھا تو اب ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ تو چلیں، یہ تو مذہبی معاملہ آ گیا نا. جو ہے نا جو پاکستان کے قانون میں آئین میں ان کے ساتھ ہوئے گا. دیکھیں احتجاج تو سب کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. پاکستان کی بدنامی ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہر جگہ جا کے جو ہے نا ہمارا ملک کی FATF میں جب آیا تھا نام، جب بدنامی نہیں ہوئی تھی، انہی کے دور میں آیا تھا. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اچھا یہ بتا دیں کہ اگر امریکہ میں، برطانیہ میں جہاں پر احتجاج ہوتا ہے وہاں پر تو احتجاج کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ روک نہیں سکتے. تو یورپ میں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پکڑیں گے ان کو؟ ان کے لوگوں نے ان کا یورپ کا احتجاج برداشت کیا، ان کا لندن کا احتجاج برداشت کیا، ہم نے امریکہ کا بھائی یہ جو بھی کریں گے کریں، لیکن یہ حد سے گزر گیا ان کا جو ہے نا، یہ آپے سے باہر ہو گیا. یہ وہ سیاست شروع کیا لسانیت پہ، اس کو بڑا تکلیف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بڑا تکلیف ہو رہا ہے کہ ان سے اقتدار چلا گیا. یہ اپنے لوگوں کو سنبھال نہیں سکا. یہ اپنے اقتدار جانے کے بعد تو ہماری ویلیو اور بڑھ گئی. ان لوگوں نے کوئی چار آنے کا جو ہے نا عام لوگوں کو فائدہ نہیں دیا، اور ہر بندے ان سے جو ہے نا پریشان ہے. اور اس نے کون سا تیر مارا ہے، کون سا صحیح کام کیا ہے کہ امریکہ اس کا جو ہے نا، اس نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے، اس نے امریکہ کے خلاف ایسا کوئی کام کیا ہے کہ جو ہے نا ان کا حکومت امریکہ ختم کرے. یہ فضول بکواسیں کرتا رہتا ہے، ان کو کچھ جو ہے نا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، یہ ٹن ہوتا ہے. اچھا جاوید صاحب یہ بتائے گا کہ خان صاحب نے پشاور میں جو کنونشن ہو رہا تھا وہاں پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے لوگوں سے کہ جب آپ عید پہ گلے ملیں ایک دوسرے سے تو عید پہ گلے ملتے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں آزادی چاہیے. تو یہ عید کے موقع پر جب لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی بھائی کا الگ ہو، دوسرے بھائی کا الگ ہو. اگر وہ گلے ملتے ہوئے کہے گا مجھے آزادی چاہیے، یا رشتہ داروں کے اندر، محلوں کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو کیا عید والے روز بحث و مباحثہ اور ایک انارکی کی جانب نہیں جا رہے ہوں گے لوگ؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آزادی کس سے چاہیے سر؟ آزادی سر یہ استحصالی نظام، استحصالی ٹولہ جو 25-30 سال سے ہمارے ملک میں کرپشن اپنے عروج پہ پہنچا دیا، اور اس نے اب یہ ہمارے جو بھائی ہیں سب سے پہلے تو میں ان سے یہ کہوں گا کرپشن ثابت کیا ہے. اصل میں لکھے پڑے آدمی ہوں، پاگل آدمی ہے، آپ لکھے پڑے. دیکھیں یہ ان کی لینگویج صحیح کروائیں. دیکھیں نواز شریف کے بارے میں جو کہا گیا تھا، اور مریم کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، نواز شریف کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے. تو ان کو سب سے پہلے لینگویج صحیح کروائیں. آپ نے کیسے آدمی کو بٹھایا ہے کہ جو بھی بات کرنی ہے تنقید کر رہے ہیں، اس کی اپنی لینگویج دیکھیں، اس کی اپنی تربیت دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے. ایک منٹ سر، میں دوبارہ سے پروگرام کا ایک فارمیٹ کے حوالے سے آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ جو بھی گفتگو کریں گے، ہمارے کوشش ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے اندر عدم برداشت کی جو کیفیت ہے وہ کم کی جائے. یہ اس وجہ سے پیدا ہوئی. ابھی آپ نے دیکھا عدم برداشت میں کتنی طریقے سے
چلیں کوئی دلیل یہ کرپشن اصل میں ثابت کرو. ابھی ان کو یہ پتہ ہی نہیں نہیں، آپ کہ دلیل وائٹ منی کرپشن کو وائٹ ثابت منی کرو. دلیل سے نہیں چلے، ہوتی، بروز وہ صاحب، آمدن اور جواب دیں. خرچے سے کوئی ہوتی ہے. پروف سے کرپشن کو وائٹ ثابت کرو. منی ابھی ان کو یہی نہیں پتا کہ وائٹ منی کیا ہوتی ہے، اس کو ثابت کس طرح اچھا کیا نہیں، جاتا ہے. بات یہ ہو رہی تو ہے پھر کہ میں کیا کروں؟ خان صاحب کے جو وہ ہو جملے جائے، ہیں جیسے وہ بات ملیں گے ہے. لوگوں سے، لوگ اگر آپس میں اس طرح دیکھیں اشتعال ہوگا مسئلہ یہ تو کہ یہ اب ایک تحریک کی شکل اختیار کر کے اشتعال نہیں اشتعال نہیں، یہ آزادی اور یہ جو غلامی اور یہ سب سر، یہ چیزیں اپنا نظریہ ہے نا سر، یہ نظریہ ہے، سیاست تو ہے. نظریے کو آگے پہنچاتے ہیں. آپ دوسرے لوگ نہیں مان رہے دیکھیں نا اس کو مسئلہ یہ سر. کہ طریقہ کار اب میں ہوں، میں آپ سے ابھی کہہ سکتا ہوں آپ کے قریب آئے، تو یہ ایک تحریک کی شکل لیکن اختیار سر میں کر تو کے کہوں گا میں تو آزاد ہوں. ہاں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، نہیں آپ کے اپنی ویژن ہے، ہم آپ تو کو سر دلائل یہی دیں گے. بات آ رہی ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک مثال ہے، آپ آزاد تھے نا، آپ کے جو پچھلے جتنے بھی آپ 25-30 سال کی تاریخ دیکھ لیں کہ کسی میں کوئی ضرورت تھی کہ وہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکتا تھا. مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے شہر کا لے رہے ہیں کہ اس کراچی کا لے لیں، کراچی میں بھتہ خوری، غنڈہ گردی اور قتل و غارت گری اپنے عروج پہ تھی. آپ کے اندر ہمت تھی کہ آپ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہاں، ہمت نہیں تھی. کر سکتے نواز تھے، شریف نے نہیں کر ختم سکتے کیا. تھے. نواز شریف نے ختم نہیں کیا، نواز شریف نے ختم نہیں کیا. ہمارے اندر ہمت تھی. اچھا اب یہ نہیں بتائیں دیکھیے نواز شریف نے کہ یہ جو چیز ہے یہ عید پہ آپ کریں گے، یہ آپ عمل کریں گے. فوج نے اسٹینڈ لیا تو نواز شریف کو مجبوراً کرنا پڑا، ورنہ نواز شریف کے ہی دور میں اور پیپلز پارٹی کے ہی دور میں کراچی میں ہزاروں افراد قتل ہوئے. شکر ہے آپ مجھے بتائیں قاتل کا نام نامعلوم قاتل ہزاروں افراد کے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ یہ بنیادیں نہیں رکھتے تو آج یہ حالات بھی نہیں ہوتے. آپ نے یہ بنیادیں رکھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اچھی بنیاد رکھتے تو اچھا رزلٹ آتا. جو آپ نے بنیاد آج آپ رزلٹ آیا تو آپ بوکھلا گئے، آپ سٹپٹا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں. آپ لوگوں کے خلاف بھی آ جائے گا جس طرح سے نہیں، اس کی تو ہم نے مذمت کی. دیکھیں اس واقعے کی ہمارے اسد عمر صاحب اور جو فواد چودھری صاحب انہوں نے مذمت سب نے مذمت کی ہے. اور ایز اے ورکر میں بھی اس کی مذمت ہی کروں گا کیونکہ میں ایز اے ورکر ایز اے مسلمان میں ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کو. اور میں آپ سے یہ بھی جانوں گا کہ کیا عید پہ آپ جو ہے گلے ملتے ہوئے لوگوں کے کان میں کہیں گے کہ مجھے آزادی چاہیے؟ اس کا جواب بھی میں لوں گا آپ سے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، سر بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آ کے یہیں سے شروع کروں گا، آپ کے پاس سے شروع کروں گا. ایک بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. سندھ ترقی کرے گا، پورا ملک ترقی کرے گا. پھر بلوچستان میں شہباز شریف گیا، وہاں پہ جو ہے نا اس نے لوگوں کو بولا کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا ہمیں جو مانگتے ہو ترقی کے بارے میں، جو فنڈ مانگتے ہو ہم آپ کو دیں گے، آپ کام کرو. کوئٹہ میں جو ہے نا ان لوگوں نے ابھی کام شروع کیا ہے، وہاں پہ جو ہے نا میٹرو بسیں کا سسٹم کوئٹہ میں دیگر معاملات میں کریں گے. اچھا ابھی پیٹرول کے بڑے مسائل آ رہے تھے کہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا، اسی وجہ سے ڈیزل جو ہے وہ ملنا بند ہو گیا. پنجاب میں تو ڈیزل مل ہی نہیں رہا تھا. وہ تو پنجاب میں حکومت ہی نہیں ہے، یہی لوگ جو ہے نا وہی اربا استعمال کر رہے ہیں. کل وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیٹھ جائے گا، وہاں پہ کہ سسٹم سارا حالات درست ہو جائیں گے. آج 1 مہینے سے پنجاب سب سے بڑا جو ہے نا صوبہ ہے، 1 مہینے سے یہ لوگ جو ہے نا اپنا شکست کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. 3 دفعہ ہائی کورٹ میں جو ہے نا ان کو دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتیات ہو رہے. زیادتیات یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے نا اس کو 3 دفعہ ان نے فیصلہ دیا ہے کہ بھئی الف لے لو، وہ الف نہیں لے رہا ہے. پنجاب میں جو ہے نا چیف ایگزیکٹو نہیں ہے، تو پھر ایسے اس طریقے کا جو ہے نا معاملات آئیں گے. کل کو وزیر اعلیٰ بیٹھ جائیں گے، کابینہ بیٹھ جائیں گے، سب چیز سیدھا ہو جائیں گے، اور جو ہے نا ڈیزل بھی اپنے جگہ پہ موجود ہوئیں گے. بہت سے معاملات ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے. گورننس نہ ہونے کی وجہ سے اور ان لوگوں کی خرابی کی وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے نا روڑے اٹکائے ہوئے ہیں. جاوید صاحب یہ جو 3 دفعہ جا چکے ہیں حمزہ شہباز صاحب لاہور ہائی کورٹ، اور آج جو ہے وہ فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے، جبکہ عثمان گزار صاحب استعفیٰ دے چکے تھے، پھر واپس لے رہے ہیں. تو یہ جو پلاننگ ایک نظر آ رہی ہے اس میں بہت زیادہ فقدان ہے، چاہے وہ صدر صاحب ہوں یا گورنر پنجاب ہوں. آئین کی، قانون کی مستقل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو سر یہ خلاف ورزیاں کب تک جاری رہیں گی؟ کچھ مطلب اسموتھ تو کریں. دیکھیں خلاف ورزیاں نہیں تھیں، جو چیزیں تھیں آئین اور قانون کے مطابق چل رہی تھیں، اور جو استعفے کا جو طریقہ کار تھا اس کو تھوڑا مطلب کہ صدر اور پرائم منسٹر کے درمیان کیونکہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ عثمان بزدار نے وہ دے دیا، سب کچھ ہو گیا. پھر اس کے بعد اسمبلی میں کیا ہوا؟ مار پیٹ. میں واقعی حیران تھا کہ عثمان گزار صاحب کو یہ نہیں پتا کہ استعفیٰ دینا کہاں. نہیں وہ تو انہوں نے تو ظاہر سی بات ہے بھیج دیا، پھر وہ آگے پروسیس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. صحیح ہے نا؟ وہ صرف ایک فرد کو نہیں بجاتا، وہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، اس کے طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے. تو وہ تو خیر چلیں، استعفیٰ بھی ہو گیا، منظور بھی ہو گیا. پھر اس کو چودھری صاحب جو ہے وہ بھی امیدوار تھے،
پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز صاحب. اس کے بعد جب الیکشن ہوا اس وقت اسمبلی میں جو صورتحال تھی وہ میرے خیال سے پہلی دفعہ کسی اسمبلی میں ہوئی کہ ہاتھا پائی اور ٹھیک ٹھاک وہ کس نے کیا؟ وہ کس نے کیا؟ تو وہ اصل میں وہ کس نے کیا؟ وہ طاقت کا سب چاہتے ہیں کہ طاقت میرے پاس کہ ہے. کیا جو آپ کے لوٹے کس لوگ نے لایا؟ تھے جن کو آپ منحرف کہہ رہے ہیں، جن کو آپ لوٹا کہہ رہے ہیں، جو اس وقت نون لیگ میں شامل ہیں، تو سر وہ تھے کون لوگ؟ پہلے کون تھے؟ دیکھیں پہلے کس سیاسی جماعت سے تھے؟ میں ایک بات صرف ایک اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہماری جو جماعت ہے وہ 3-4 سال ہوئے اس کو ابھی وفاقی گورنمنٹ میں آئے ہوئے، اس میں 2 سال اس نے کورونا اور FATF کا مقابلہ کیا. اگر اس کو نکال دیا جائے تو وہ صرف 2 سال ہی بچتے ہیں یا 1.5 سال. صحیح ہے نا؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج چاہ رہے ہیں کہ وہ لوٹے نااہل ہوں تاکہ اس نظام میں جو یہ لوٹا کریسی ہے، جو خرید و فروخت ہے، یہ ختم ہو. لیکن سر اس کے بعد تو آپ کو حکومت مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کو بھی چاہیے ہوں گے، آپ کو بھی اسی طرح کے لوگ چاہیے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے دیکھیں ہمیں حکومت ملے یا نہ ملے، اگر ایک اچھی روایت قائم ہو جاتی ہے. اچھا، آپ نے کہا ہم تو بن نہیں سکیں گے، کوئی اور بھی جو ہے وہ نہ بن پائے. نظریاتی ایک مثال ہے. آپ اگر 30 سال یہ نکال کے اگر آپ پیچھے جائیں تو اس وقت جتنی بھی جماعتیں تھیں نظریاتی ہوتی تھیں. جماعت اسلامی کا ایک اپنا نظریہ ہوتا تھا، نورانی گروپ کا اپنا ہوتا تھا، پیپلز پارٹی کا جو بھٹو کی وہ پارٹی تھی، اب تو بھٹو کی پارٹی نہیں رہی، ان کا ایک اپنا نظریہ ہوتا تھا، نون لیگ کا اپنا نظریہ ہوتا تھا. لیکن جب سے یہ لوٹا کریسی آئی تھی تو آپ دیکھیں حکومت گرنا بنانا وہ ایک منڈی لگ گئی تھی. اب اگر اس منڈی کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم پہل کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو نااہل کروانا چاہ رہے ہیں، کسی دوسری پارٹی کا نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے ٹکٹ پہ جیتے سارے جو تھے نا، اگر یہ نہیں، اگر آپ کی پارٹی کے نہیں تھے بیسیکلی، وہ تو جیتنے والے تھے. اگر ایک اچھی روایت قائم ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی ہے نہیں؟ وہ تو ایک طرح سے جیتیں گے، چاہے وہ نون لیگ میں نہیں، وہ جیتے ہیں. لیکن اگر یہ روایت ایک مثال ہے کہ آج میں آپ کی حکومت بنانے کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا، پھر میں آپ کو کل بلیک میل کر رہا ہوں، پھر میں ان کے ساتھ آگے، اگر کوئی اچھی روایت قائم ہوتی ہے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا. اس میں تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اپنا شہباز شریف صاحب بھی صدر کے پاس گئے اور وہ اسد عمر کے پاس آپ کے وزیر منصوبہ بندی گئے، تو پھر یہ روایت بھی قائم کریں. آپ اس میں بھی کہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کو فوراً نااہل کرے 5 سال کے لیے، تاکہ یہ جو پرانی جو روایت ختم ہو جائے. اور اس میں سب کو چلیں، میں ذرا شمع ممتاز صاحبہ کی طرف جاؤں گا، آپ کو خوش آمدید کہوں گا شمع ممتاز صاحبہ. ہیلو جی شمع ممتاز صاحبہ، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. شمع ممتاز صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، MP ہیں، آپ کو خوش آمدید کہوں گا. جی میں ہوں، موجود ہوں. جناب شمع صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہم نے دیکھی کہ جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کل جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور جو مدینہ منورہ میں ایک قابل مذمت واقعہ پیش آیا تھا اس کے سلسلے میں، تو آپ کے کیا مطالبات ہیں اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے اس عدم برداشت کی فضا کو کم کیا جا سکے گا؟ پہلے تو شکریہ آپ کا، اور بہت حساس ایشو ہے جس سے بات کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو ہمارا مشترکہ ایشو پتہ نہیں چل رہا کیا بول رہی، جواب دینے میں مشکل ہوگی. آواز بہت ہلکی آ رہی ہے آواز. جی مان ہونے کے ناطے ہم سب کا ایشو ہے، اور میں جی شمیم صاحبہ ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، آواز آپ کی بہت ہلکی آ رہی ہے، دوبارہ سے ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور جانیں گے کہ ان کا موقف کیا ہے. میں بروئی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، بھی انہوں نے کہا کہ اچھی روایت کی طرف جانا چاہیے، تو اچھی روایت کی طرف تو پھر آپ کو آنا پڑے گا، چاہے وہ لوٹے ہوں، چاہے وہ اس طرح کے لوگ ہوں جو کرپشن کی طرف جا رہے ہیں، ان کو نکالنا ہوگا. میرے بھائی نے آخر میں ایک اچھے بات کیا کہ اچھی روایت ہم نے تو قائم کر چکا ہے ہماری طرف سے، جو ہے نا تمام لوٹے لے چکے ہیں آپ، تمام لوٹے لے چکے ہیں. نہیں لوٹے کیا، لوٹے تو ان لوگوں نے لیا ہے. شاہ محمود قریشی ختم کریں نا، چلیں وہ لوٹے تھا، یہ ان کے پاس ہے. اور باقی جو ہے نا پنجاب سے جتنے لوٹے تھا، جہانگیر ترین کو آج یہ لوٹے کہہ رہے، وہی تو اپنا جانز استعمال کر رہا تھا، پیسے استعمال کر رہا تھا. اگر وہ لوٹے تھا تو پھر یہ نہیں لیتے تھے. آگے بڑھنے کے لیے تو ہم نے ان کا لوٹوں کا ابھی تک ووٹ استعمال نہیں کیا. ووٹ استعمال نہیں کیا. شمع ممتاز صاحبہ ہم نے تو ان کا استعمال نہیں کیا.
शमीम आज साहब, ये ताकि फरमाइएगा आइंदा कि ये इस वक्त चीजें जो खत्म हो जाए, सारी जो सूरत हाल आपकी है, पाकिस्तान पार्टी का पीपल्स पार्टी जो कल वाकआउट, हमारी पार्टी एहतजाज का करने जा रही है, और लायामल है आपका, वो उसके बारे में आपके यहाँ बताइएगा। बहुत शोर हो रहा है, जी। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है जी, आपके यहाँ। शमीम साहबा, जानना ये चाह रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी कल अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रही है मजम्मती मामलात के हवाले से, और लायामल क्या होगा पीपल्स पार्टी का, वो फरमाइएगा। देखिए, मैं इस वक्त बात पीपल्स पार्टी की तो अपनी जगह पर है, वो तो मैं हूँ जाहिर है, जी। लेकिन इस वक्त मैं एज ए मुस्लिम भी बात करूंगी कि ये ऐसा काबिल मजम्मत अमल था जी। जिसमें हम सबको एक हो जाना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो कलमा गो मुसलमान हो, क्योंकि मक्का और मदीना हमारे लिए वो मोहब्बत जगहें हैं जिसकी हम तौहीन का सोच भी नहीं सकते। और जो मदीना है वो तो मेरे उस लीडर और उस रहबर का है जो पूरी मुस्लिम उम्मत का है, और वो पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए आया था, वो किसी खास इंसान के लिए नहीं आया था। तो सबसे पहले तो हम भरपूर मजम्मत करेंगे, और दूसरा कल पार्टी ने एहतजाज कॉल किए, जाहिर है हम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने डिवीजन में जाके इसके ऊपर हम अपना रिकॉर्ड एहतजाज कराएंगे कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत को जिस तरफ पीटीआई लेके जा रही है, जी। मैं समझती हूँ कि जिस तरह उसको भड़काया जा रहा है जज्बात को लोगों के, 2 दिन पहले जिस तरह पिंडी के शैतान ने जिस तरह बात की कि जाके दिखाएं ये लोग, इनका जिस तरह इस्तेमाल होगा, और जो वीडियो रिलीज हुई है कि वो मदीने में बैठ के एक होटल में अनिल मुशर्रफ और उसके साथ जहांगीर जो है इनका चीकू, उसके साथ बैठ के जिस तरह वो बातचीत कर रहे हैं, और उनके भतीजे ने जो कि एमएनए भी है, वो इस तरह की एक बात कर रहे हैं वहां पर और एप्रिशिएट कर रहे हैं वो नियाजी की पॉलिसियों को, तो मैं समझती हूँ कि ये प्री प्लान पाकिस्तान को उस तरफ ले जाया जा रहा है कि जब तक वो हुकूमत में थे तो वो वफादार भी थे, हुकूमत भी सही थी, जज भी सही थे, अदलिया भी सही थी, फौज भी सही थी, लेकिन जैसे ही उनको कुर्सी से उतारा गया और अदम एतमाद के जरिए, जिसकी मुहिम मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चलाई थी, तो उसके बाद से हम सब अहले पाकिस्तान गद्दार हो गए, हम सब जो है वो बाहर से लागू किए गए। तो मेरे भाई जो इनकी पूरी कैबिनेट थी, मुझे वो जवाब दे दें, क्या वो लोग सारे बाहर से नहीं आए थे, उनको इंपोर्ट नहीं किया गया था, किसी एक का मुझे नाम बता दें जो उसमें पाकिस्तानी हो। और फिर वो लोग बात कर रहे हैं शहबाज गिल जैसे लोग जिनको इस्लाम की अलिफ बे नहीं पता, सीधा टल्ली जिस तरह की बातें कर रहा है उसको इस्लाम के बारे में नहीं पता, वो तो एक जुमला कहता है मार दो जला दो। मैं तो कहती हूँ इन सबके ऊपर गद्दारी के मुकदमात डलने चाहिए। और मैं सऊदी हुकूमत से कहूंगी, अपील करूंगी मैं कि जहां हम तौहीन रिसालत का नाम लेके लोगों को मार देते हैं हुजूम जुत्था जमा होकर, जिसमें मशल खान और जिसमें श्रीलंका का हमारा जो था वो भाई मेरा जिसको हमने मार दिया, तो क्या वहां पर ये तौहीन रिसालत नहीं लगती? 1-2 के सर कलम क्यों नहीं कर दिए गए? कल सऊदी हुकूमत अगर 1-2 लोगों के सर कलम कर देती, मैं देखती कितनी पीटीआई के इन वर्कर में इतना जज्बा और इतना वो है कि ये रोडों पर निकलते और फिर दिखाते नारा लगाते। चलिए, अच्छा, अब मैं ये कह रही हूँ कि सिंध में भी आपकी हुकूमत है जी, इनके लीडर एक मर्तबा मजम्मत का नाम ले लें कि हम मजम्मत करते ठीक है। हैं, हम बदुआ देते हैं कि अल्लाह ताला उनको नीच तो नाबूद कर दे जो भी इसमें शामिल था, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। और दूसरा ये गद्दार अमेरिका का नारा लगा दें, मैं मान जाऊंगी इनको, इनकी सियासत को भी और इनकी पॉलिसियों को भी। चल, अच्छा, ये बताइएगा कि सूबाई हुकूमत भी आपके पास है, वफाक में भी आप हिस्सा हैं अब, तो अब ऐसे में क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, या राना सनाउल्लाह साहब जो वजीर दाखिला वो क्या कुछ कर सकते हैं कि आइंदा इस तरह के मामलात ना हो? देखिए, राना सनाउल्लाह ने एक बात कही है कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। और यही बात हमारे यहाँ से भी कही जा रही है कि कानून अपना रास्ता निकालेगा। अगर किसी पे कोई शिक लागू होती है, चाहे वो नैब के जरिए हो, FIA के जरिए हो या जैसे भी हो, हम कोई किसी से जाती दुश्मनी नहीं रखते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की उस दौलत को जो कि फरहा गोही या अलीमाबादी मशीनों के जरिए या कुछ और लोग चीनी के जरिए या किसी के आटे के जरिए या जिस तरह भी पाकिस्तान से लेके गए, क्योंकि इन्होंने लूटमार का एक नया तरीका ईजाद किया, आए महंगाई की, उनको फायदा पहुंचाया और बाद में उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया या उनकी वजारतें चेंज कर दी। हम उस वक्त तक चाहेंगे कि कानून अपनी बिल्कुल रिट को बहाल करे और उन सब लोगों को कटहरे में लाए और उनके खिलाफ जो शवाइद है वो आवाम के सामने लाए जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इनकी पारसाई जो है जो आवाम के सामने इन्होंने रखी है, नाम बात कुछ और करो, ले कहीं और जाते हैं। मैं बात इनको सीपैक की करती हूँ, ये मईशत पे चले जाते हैं। मैं मस्जिद नबी की हुर्मत की बात करती हूँ, ये कहीं और चले जाते हैं। तो बात वो करें कि टू द पॉइंट हो और जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, हम वो काम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और हम हमेशा अवाम के लिए बात करते हैं कि आवाम की भलाई के लिए क्या कुछ हो सकता है। तो
इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के अवाम को ना हमने पहले कभी मायूस किया है ना हम अब करेंगे। अच्छा, अब ये भी फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनके बारे में भी बड़े इस वक्त तजादात मामला जो हैं वो सामने आ रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि उनको हटा दिया जाए अगर लाया ऐसे कौन था? मामला होते हैं। जी, तो लाया क्या? कौन था उनको? लाया कौन था उनको? यही थे ना इनके न्याजी साहब जो कहते थे कि हमारा भरपूर एतमाद है। नहीं, वो तो कह रहे एस्टेब्लिशमेंट लेकर आ गई, मुझे पता ही नहीं चल पाया। तो भाई वो इन्हीं के तो लाए हैं, हम तो नहीं लाए उनको। और जो ये इस वक्त हटाने की बात कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी जो आप मान नहीं रहे कि असेंबलियों को आप नहीं मान रहे हैं, आप कहते हैं कि जी ये असेंबलियां नहीं है, तो जब तक हुकूमत और अपोजिशन एक साथ नाम नहीं देगी तो आप कैसे लाएंगे नया चीफ इलेक्शन कमीशन? अच्छा, तो इसका है तो आप मुझे बताएं कानूनी हैसियत क्या होगी फिर इसकी? ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सारे मामला जो हैं वो अपनी जगह पे चलते हुए जा रहे हैं, जिसमें चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामला हों, एस्टेब्लिशमेंट के मामला हों, या अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट के भी मामला आ रहे हैं जहाँ पे ये सारी बातें नहीं मानी जा रही हैं, जैसे कि हल्फ उठाने का कहा गया था हमजा शहबाज साहब को। क्या समझती हैं आपके इस तरह की आईनी या अगर कानूनी बहरान पैदा हो जाता है तो आपकी हुकूमत के लिए मुश्किलात नहीं हो जाएंगी? ये तो चाह यही रहे ना कि हम नहीं खेलेंगे ना हम खेलने देंगे। इनका तो नजरिया यही है, क्योंकि पिछले 3.5 साल की कारकर्दगी तो कुछ है नहीं। एक लफ्ज ये मुझे बता दें इन्होंने पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या किया है, सिवाय महंगाई देने के, बेरोजगारी देने के, बेघर करने के, लोगों को खुदकुशियों की तरफ माइल करने के। मुझे कोई एक काम बता दें। इसी वजह से ये आप एक मजहब कार्ड खेल रहे हैं और मजहब कार्ड के जरिए ये अवाम को जो है ना वो उस तरफ लेके जा रहे हैं कि अवाम इनसे पैसे का हिसाब किताब ना करे, जो कि ये खा गए लेके चले गए, और अवाम किसी दूसरी तरफ उसको मोड़ दिया जाए। क्योंकि आपको पता है हमारी अवाम जो है जज्बाती है और अपनी सोच और अपनी उसके ऊपर वो नहीं चलती है। वरना मदीने की रियासत का बात करने वाले, मदीने की बेहुरमती करने वालों ने जो की है उसके बाद तो उसको होना ही नहीं चाहिए था। सारी अवाम को चाहिए था कि इनको तो लफ्ज़ी लानत भेज सकते ऊपर, कि जिस तरह इन्होंने रोज़े रसूल को जो है वो वहाँ पे उसको उसकी हुर्मत को पामाल किया इन्होंने। चले ठीक है, मैं ज़रा बात करता हूँ पीटीआई के हवाले से भी कि जो सारे आपने सवालात कहे हैं वो ज़्यादातर जो है वो क्योंकि तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं, तो जावेद साहब ये सारे आपने सवालात क्लेम सुन लिए कि पीपल्स पार्टी क्या समझती है और क्या होना चाहिए था। सर, इलेक्शन कमीशनर के हवाले से क्यों आप उनके पीछे पड़ गए, अदालतों के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सभी बुरे हो गए सर अचानक? नहीं, देखिए मसला ये है कि आपने शायद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मोहतरमा शहीद का बयान भी पढ़े होंगे कि वो इन कोर्ट्स को कैंगरू कोर्ट्स कहती थी। ये हम उस वक्त हमारा तो था भी नहीं, ये पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी ये उनके बयानात थे, जो नून लीग की लीडरशिप थी ये उनके बयानात थे। सही है ना। अब दूसरी बात, एक मिसाल ये है कि इस वक्त जो मामलात इलेक्शन कमीशन में है, जो अरसे आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन हो चाहे हमारी अदालतें हो, वो मामलात को इतना तूल देती हैं कि सामने वाले फरीक को फायदा होता है। सही है ना। अब अगर एक मिसाल है कि अगर हम एक जायज अपने ही लोगों को कह रहे हैं कि जी इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है और ये किया है तो इनको नाअहल करार दिया और ये कानून भी मौजूद है, तो उसमें आपको क्या कबाहत है? मतलब ये कानून भी मौजूद है और 63A के सादिक और अमीन के कानून मौजूद है कि अगर मैंने इनसे कुछ हेल्प लिए है तो मैं इनका वो कि चाहिए मेरे मोहसिन है और मैं इनके साथ गद्दारी करूं तो मेरे ऊपर कोई कानून आयद होता है या नहीं होता? वो मुलाकात तो हो गई जिन्होंने सादिक और अमीन कहा था, खान साहब की मुलाकात तो हो गई। सर एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू यहीं से करेंगे, हमारे साथ रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक के वापस आते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त सारी सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल और मुस्तकिल एहतजाज करती रहती है, लोगों को सड़कों पर रखती है और जैसे कि कहा जा रहा है कि वो 20 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद आएंगे, तो अगर यही सारी सूरत हाल रही तो हुकूमत के पास यानी जो मखलूत हुकूमत बनी है उसके पास कारकर्दगी दिखाने के बजाय लोगों को रोकना और जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर उसका सारा का सारा वक्त ज़ाया हो सकता है। तो जावेद साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी आम आवाम को अगर रिलीफ देने की कोई कोशिश कर रहे हैं तो आप उसमें रुकावट क्यों डाल रहे हैं? पिछले हमारे 3-4 साल जो गुजरे थे वो भूल गए कि उसमें भी 13 जमातें मिलके इसी तरह का एहतजाज कर रही थी। सही है ना। जगह जगह जलसे जुलूस कर रहे, हमने नहीं रोका, हमने उनको करने दिया। सही है ना। जबकि हम उन्हें पता था कि इस वक्त कोरोना जैसी वबा, आलमी वबा पूरी दुनिया को अपने लपेट में ली हुई है और उसके असरात पाकिस्तान के समेत पूरी दुनिया में हो रहे हैं। FATF के जो मसले थे वो हमारे नहीं थे, वो पहले के थे, लेकिन हमने उसको तकरीबन 25-26 नुकात थे उसको हल किया कि उसमें सबसे पहला जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था। वो मनी लॉन्ड्रिंग हमारी नहीं थी या हमारे दौर की नहीं थी, वो पुरानी साबका हुकूमतों के दौर की थी, लेकिन हमने उसको कंट्रोल किया और स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया ताकि आइंदा ये जो चीजें इनको कंट्रोल किया जाता है। तो
اس وقت آپ جلسے جلوس کر رہے تھے, اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ یار یہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں, صحیح ہے نا. آج جب ہم اپوزیشن میں اور ہم احتجاج کر رہے ہیں تو آج آپ کو برا لگ رہا ہے کہ جی یہ ہمیں, تو یہ ایک سیاسی عمل ہے. یہ دیکھیں نا, ایک سیاسی اگر ہم عمل ہے. جلسوں کی بات کریں, جو پی ٹی ایم کے جلسے تھے یا آپ کے جو جلسے ہیں یا احتجاج ہے, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تو صرف اپنے جلسہ کر کے نکل جاتے تھے, لیکن آپ جو ہے وہ مختلف جماعتوں کے دفاتر پہ چڑھائی کر دینا, جھنڈے جلا دینا, اس طرح کے جو معاملات سامنے ہیں, تو کم از کم اور سیاح کی طرف لے دیکھیں اس میں دوسرے چیزوں کی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ بہت بڑا جلسہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بہت سارے پبلک آپ کے ساتھ ہوتی ہے, تو اس میں بہت سارے شہر پسند دوسروں کے بھی ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ورنہ ہمارے قیادت جو ہے وہ اس قسم کے کسی کو تربیت نہیں دیتی کہ آپ جائیں ادھر کریں, دوسرے کے جھنڈے جلائیں, کچھ کریں. وہ صرف اپنے ویژن اور اپنی جو چیز ہے یہ کہتے ہیں نور عالم خان ذرا باہر نکل کے دکھاؤ, کوئی منحرف رکن جو ہے وہ نکل نہیں پائے گا. خان صاحب جو کہہ رہے تھے, دیکھیں وہ سیاسی, خان صاحب نے کہا ہے نا سر, نکل کے تو دکھاؤ تم ذرا. وہ جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن سیاسی بیانات تو سر نور خان پہ جو ہے حملے کا باعث بنے تھے سر. نور عالم کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ حملہ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ تو افطاری کرنے بیٹھا ہوا تھا بیچارہ, وہ حملہ کر دیا لوگوں نے, اس لیے اشتعال میں آ گئے. اچھا خیر, نہیں تو ایک مسئلہ, دیکھیں صرف آپ ایک سوال کا مجھے جواب دے دیں کہ ابھی ہمارے 3-3.5 سال تھے, لیکن جو پاکستان کے مسائل ہیں, جو عام آدمی کے مسائل ہیں, جو بنیادی ضروریات ہیں, وہ تو پچھلے 30-35 سال کی ہیں. اگر ایک مثال میں آپ کو چھوٹی سی مثال ابھی جو ہماری بہن پیپلز پارٹی کی ہیں, ان کی حکومت 40 سال سے یا 30 سال سے اس صوبے میں ہے, کنٹینیو. سیاسی جماعت نے کوئی اچھا کام کیا نہیں, ہمیں پی ٹی آئی سے امیدیں زیادہ تھی نا سر. اصل میں پی ٹی آئی کے وقت میں کرونا اور ایف اے ٹی ایف جیسی ایک عالمی مسائل تھے ان کے ساتھ. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ انہیں ٹائم اتنا تھوڑا ملا, اور پھر جو آپ یہ دیکھیں پہلے وہی جماعتیں جو کبھی اپوزیشن اور کبھی حکومتوں میں ہوتی تھیں وہ سب ایک ہو گئیں, 13 کی 13 جماعتیں, اور انہوں نے ایک محاذ کھڑا کر لیا. ٹھیک ہے, تو اصل میں مسئلہ ہے کہ وہ کام کرنے تھے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو میں خیال کیونکہ وہ اسمبلی سے باہر تھے تو وہ چاہتے تھے میرے بغیر اسمبلی چلے نا, تو اس طرح کے حالات پیدا کیے. تو وہ ہمارے ساتھ بھی تھے, وہ ہمارے ساتھ بھی تھے. اب لازمی سی بات ہے ہم بھی اپنے 20 لاکھ لوگ لے کر یہ آ جاتے ہیں, پی ٹی آئی جو ہے وہ 20 لاکھ لوگ لے کر آ جاتی ہے اسلام آباد میں, کیا حکمت عملی ہوگی؟ رانا ثناء اللہ صاحب کس طرح استقبال کریں گے؟ دیکھو 20 لاکھ نہیں, اللہ کرے 40 لاکھ لائے. اچھا, احتجاج کرنا ان کا حق ہے, ہم اس کو احتجاج سے نہیں روکیں گے, لیکن یہ احتجاج کے آڑ میں شدت پسندی کریں گے, ابھی ہمارے توڑ پھوڑ کریں گے اور کارکنوں کو ایسے اکسائیں گے, تو اس کے لیے جو ہے نا رانا ثناء اللہ بیٹھا ہوا ہے. اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے, آپ کو بھی پتہ ہے, شہر کے اندر جو دہشت گردی تھا, جو بوری بند لاشیں تھے, اور جو سچویشن کراچی کا خراب تھا, اس کو جو ہے نا پی ایم ایل این نے صحیح, آپ اپنے باری پہ بات کیا, ابھی تو رکو نا, ابھی تو برداشت کرو نا. تو پھر ان کو جو ہے نا پی ایم ایل این کی حکومت نے وہ راہ دکھایا, وہ سیدھا راہ دکھایا اللہ کی فضل و کرم سے, کہ اب جو ہے نا بوری بند لاشیں بھی ختم ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بہت جلد سمجھ آئے گا. رانا وہ چودھری نثار تھا کہ وہ 120 دن جو ہے نا وہاں پہ بیٹھ گیا, برداشت کیا. یہ ہے رانا ثناء اللہ. میں آپ کی چینل کی توسط سے رانا ثناء اللہ سے درخواست کروں گا کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا تو قانون کو چھوڑو, قانون کو نہیں باندھو, تاکہ قانون جو ہے نا راستہ بنائے, اور قانون کے طریقے سے جو ہے نا ان لوگوں سے نپٹو. جو بھی جو ہے نا شرارت کرے گا, جو بھی اس ملک کو نقصان دے گا, یہ تو پھر تصادم اور کہیں اور ہی جا رہا ہے. تصادم نہیں, میں نے بولا قانون. نہیں, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں دھمکی آمیز قانون کے طریقے سے قانون جو ہے وہ دھمکی آمیز لگ رہا ہے نا. دھمکی آمیز کیا قانون اسمبلی کے اندر اس کی جو ہے نا اکثریت تھی, تحریک عدم اعتماد پیش کیا, تو بڑے تامل سے, بڑے صبر سے ہم نے انتظار کیا, اور وہ دن آ گیا کہ یہ جو ہے نا اپنے جو ہے نا اٹدرمی میں, لیکن اس کو جو ہے نا کرسی چھوڑنا پڑا. سر صبر تو بہت کرا دیا پی ٹی آئی نے آپ کو, لیکن سر یہ بتا دیں کیا 20 لاکھ لوگ لے کر آ جائیں گے یہ یا نہیں؟ آپ کا آج کل یہ کہہ رہے کہ میرا جو ہے نا قائد یہ کرے گا, آزادی کریں گے. آپ کی بھی میں منہ سے سن رہا تھا آزادی, پتہ نہیں یہ کون سا آزادی کرے گا. سب سے پہلے 20 کروڑ 50 کروڑ نواز شریف نے اس کو خیرات دیا, 50 کروڑ نواز شریف نے اس کو خیرات دیا. یہ تو فرعون کی طرح جو ہے نا
یہ صبح آتا ہے جو ہے نا ان کا مقابلہ کرے گا اور رات کو جو ہے نا اللہ سے معافی مانگے گا اور یہ ضرور کہے گا اللہ پاک نواز شریف کے جو احسانات میرے اوپر ہے اللہ تو میرے معاف کر. نواز شریف نے اس پہ کون کون سا احسان کیا ہے؟ جناب جاوید اس کو اس نے دیا 50 کروڑ اس نے اس کو دیا اور اس کی جو ہے نا اس کی حیثیت کیا تھی. سرکاری نواز شریف نے 7 ایٹمی دھماکہ کیا. سر میں آ رہا ہوں میں آپ سے 2 منٹ میں ختم میرے کو دیکھو 2 منٹ آپ کے پاس 2 منٹ میرے کو چھوڑو. نواز شریف نے وہ پاکستان میں کام کیا. ڈاکٹر قدیر کو آپ دعائیں دیں, بھٹو کو دعائیں دیں. آپ تو کرنے پہ راضی نہیں تھے, وہ تو پریشر کی وجہ سے آپ کو کرنا پڑا. موٹر وے بنایا. نواز شریف نے دہشت گردی ختم کیا. نواز شریف نے میٹرو بسیں بنایا. آپ کے جو ہے نا لیڈر نے کیا کیا ہے کہ تم آزادی 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 30 سال نواز شریف کی طرح اس کو دینا تھا. آپ تو 3 سال میں بخلا گئے. آپ 3 سال اس کو دیں نواز شریف کی طرح 25-30 سال, اس کے بعد آپ بات کریں بیٹھیں. آپ چلے فائنل کامنٹ اس کا مطلب ہے آپ لوگ دیں گے نہیں. سر فرما دیں جلدی, ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. دیکھیں یہ نواز شریف جو کر رہے ہیں, نواز شریف کہاں سے شروع ہوا تھا یہ سب کو پتا ہے. وزیر اعلیٰ سے ہم ان کو خاموش کروا لیں. سن لینا ایک منٹ آ رہا ہوں آپ کے پاس بروئی صاحب. جی سننے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں. جی جاوید صاحب وقت کم ہے, جاوید صاحب فرمائیے. ارے سر وہ ورلڈ کلاس لیڈر تھا. چلیں ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. آپ نے اس وقت دیکھ ہی لیا ہوگا کہ جو آخری کمنٹس کی بات کی جا رہی ہے تو فائنل کمنٹ کیا ہیں, اور اس کے ساتھ میں شکریہ گزار ہوں گا جاوید صاحب کا, بروئی صاحب کا, شمیم صاحبہ کا. وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.